الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون محترم مکرم حاضرین جمعہ، اللہ رب العالمین کا بے شمار شکر و احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا، ساتھ ہی ساتھ اللہ رب العالمین نے ہمیں سوچنے، سمجھنے، بولنے، ایک دوسرے سے ہم کلام ہونے کے لیے اللہ رب العالمین نے دل و دماغ اور زبان بھی عطا فرمائی۔ یہ تمام کی تمام چیز اللہ رب العالمین کی بہت بڑے انعامات میں سے ایک انعام ہے۔ اسی طریقے سے حضرات، اللہ رب العالمین نے زندگی میں ہمیں زندگی کیسے گزارنی ہے، ہر موقع اور ہر مناسبت کے اعتبار سے اللہ رب العالمین نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ ساتھ ہی ساتھ آقا نامدار آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام نازل اللہم صلی وسلم بارک علیہ۔ حضرات، آج جو تاریخ ہے وہ عیسوی سال کے اعتبار سے آخری مہینے کی 27 تاریخ ہے، یعنی 2-4 دنوں کے بعد انشاءاللہ ہم اور آپ ایک نئے سال میں داخل ہو جائیں گے۔ مجھے یاد آ رہا ہے کہ 2024 میں جب ہم داخل ہوئے تھے تو میں نے بھی نئے سال کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی تھی۔ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ 2-4-5 مہینے پہلے ہم جو ہے 2024 میں داخل ہوئے اور یہ سال ابھی ختم ہونے کو ہے۔ یہ سورج اور چاند کی گردش، دن اور رات کا یہ تبدیل ہونا، یہ تمام کی تمام چیزیں اللہ رب العالمین کی نشانیاں ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یقلب اللہ اللیل والنہار، کہ اللہ رب العالمین رات اور دنوں کو پلٹتا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَن يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا، اور اللہ رب العالمین وہی ذات ہے
جو سورج اور چاند کو، جو دنوں اور رات کو ایک دوسرے کے پیچھے آنے جانے والا بنا دیا ہے۔ سورج چاند میں تبدیل ہوتا ہے اور اسی طریقے سے چاند کی جگہ پر سورج اپنی ڈیوٹی اور اپنی مناسبت کے اعتبار سے اپنی جگہ پہ آ جاتا ہے، اور اسی طریقے سے یہ رات دن میں تبدیل ہو جاتی ہے، یہ دن رات میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ میرے بھائی، اللہ رب العالمین کی نشانیاں ہیں۔ ان فی ذلک لعبرۃ لاولی الابصار، یقیناً ان تمام کی تمام چیزوں میں دیکھنے والوں کے لیے، عقل و فہم رکھنے والوں کے لیے اللہ رب العالمین نے نشانیاں رکھی ہیں۔ لآیات لاولی الالباب، عقل و فہم رکھنے والے دانش مند لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین نے اس میں بہت ساری نشانیاں رکھی ہیں۔ تو حضرات، میں کہہ رہا تھا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہے کہ زمانے چھوٹے کر دیے جائیں گے، سمٹ جائیں گے۔ ایسا محسوس ہوگا کہ ابھی ہم نے تو صبح نیند سے بیدار ہوئے کہ شام آ گیا، ابھی تو ہم نے سنیچر کو جو ہے کام اسٹارٹ کی، سوموار کو کام اسٹارٹ کی کہ سنڈے آ گیا۔ میرے بھائیوں، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ترمذی شریف کی صحیح روایت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا؟ لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان، کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ زمانے سمٹ دیے جائیں گے، چھوٹے کر دیے جائیں گے، چھوٹے محسوس ہوں گے۔ کیا مطلب ہے؟ زمانے سمٹ جائیں گے، چھوٹے ہو جائیں گے، کیا مطلب ہے؟ سال ایسے گزر جائے گا، ایسا محسوس ہوگا کہ ابھی ایک مہینہ گزرا ہے، جیسا کہ ہمیں اور آپ کو اس وقت محسوس ہو رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان، کہ زمانے سمٹ جائیں گے۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے، فتكون السنة كالشهر، سال ایسے گزرے گا معلوم ہوگا کہ مہینہ گزرا ہے، والشهر كالجمعة، اور مہینہ ایسے گزرے گا محسوس ہوگا کہ ایک ہفتہ گزرا ہے، اور اسی طریقے سے والجمعة كاليوم، ایک ہفتہ اس طریقے سے گزرے گا محسوس ہوگا ایک دن گزرا، والیوم کالساعة، اور اسی طریقے سے ایک دن ایسے گزرے گا محسوس ہوگا کہ ایک لمحہ، ایک پل گزرا ہے۔ والساعة كالزرمة بالنار، اور اسی طریقے سے ایک پل، ایک گھنٹہ، ایک لمحہ ایسے گزر جائے گا جیسے آگ سے جو چنگاری پیدا ہوتی ہے، اس چنگاری کو بجھنے میں کتنا وقت لگتا ہے، ہمارے دنوں کے لمحات، گھنٹے، منٹ، سیکنڈ اس طریقے سے گزر جائیں گے کہ ہمیں محسوس بھی نہیں ہوگا کہ آج کا دن پورا کا پورا دن ختم ہو گیا۔ میرے بھائیوں، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اور آج ہم اور آپ اسے محسوس کر رہے ہیں۔ سال گزر جاتے ہیں، مہینے گزر جاتے ہیں، ہفتے گزر جاتے ہیں، دنوں کے ایام گزر جاتے ہیں، ہمیں احساس تک نہیں ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، ہر انسان جو اس دنیا میں زندگی گزار رہا ہے، سانس لے رہا ہے، ایسے موقع پر وہ انسان خوشی مناتا ہے کہ ہمارے سال میں، ہماری زندگی میں ایک اور سال کا اضافہ ہو گیا۔ ایسے لوگوں کو سمجھنا چاہیے میرے بھائیوں کہ ان کی زندگی میں ایک اور سال کا اضافہ نہیں ہوا، بلکہ آپ کی زندگی تو اللہ رب العالمین کے نزدیک متعین ہے، مقرر ہے۔ جتنی زندگی آپ کے قسمت میں لکھ دی، تقدیر میں لکھ دی گئی، اس سے ایک پل زیادہ آپ کو موقع ملنے والا ہے، اور نہ اس سے ایک پل پہلے آپ کی زندگی ختم ہونے والی ہے۔ میرے بھائیوں، تو ایسے موقع پر ہماری جو زندگی متعین ہے، مقرر ہے، 60 سالہ 70 سالہ زندگی، یہ اور آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ اذا جاء اجلها لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، جس انسان کی جتنی زندگی متعین اور مقرر ہے، اس سے نہ ایک لمحہ آگے ہو سکتا نہ ایک لمحہ پیچھے ہو سکتا ہے۔ تو بھلا بتائیے، یہ نئے سال کے آنے پر، دن اور رات کی تبدیلی پر، مہینے اور ایام اور ہفتے کے گزر جانے پر ہمیں خوشی منانا چاہیے؟ نہیں میرے بھائیوں، ہماری زندگی متعینہ زندگی سے ایک لمحہ، ایک سال، ایک مہینہ کم ہو رہا ہے۔ اسی لیے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی تھے، کہا کرتے تھے، مجھے اس چیز، اس دن سے زیادہ اور کسی چیز پر مجھے افسوس نہیں ہوتا
کہ جس دن سورج غروب ہوا اور اس دن میرے عمل میں کوئی زیادتی نہیں ہوئی لیکن میرا ایک دن ختم ہو گیا. عمل میں کوئی زیادتی نہیں لیکن ایک دن ختم ہو گیا. میرے بھائیوں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے ارتحلت الدنیا مقبلہ ارتحلت الدنیا مدبرہ، یہ دنیا پیچھے جا رہی ہے، چھوٹی ہو رہی ہے، وارتحلت الآخرہ مقبلہ، اور آخرت تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے. وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُمَا بَنُونَ، لیکن اور ان دونوں کے دنیا کے بھی طلبگار اس دنیا میں موجود ہیں، آخرت کے بھی طلبگار اس کے پیروکار اس دنیا میں موجود ہیں. فَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الْآخِرَةِ، لہذا اے لوگوں کیا کرو، آخرت کی تیاری کرو، آخرت کے پیروکار بن جاؤ، آخرت کے پرستار بن جاؤ، آخرت کی تیاری کرنے والے بن جاؤ. وَلَا تَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الدُّنْيَا، دنیا کے متلاشی مت بنو، دنیا کے طلبگار مت بنو. لِأَنَّ الْيَوْمَ عَمَلٌ وَلَا حِسَابًا، اس لیے کہ آج عمل کرنے کا دن ہے، عمل کا دن ہے، کوئی حساب کتاب نہیں ہے. وَغَدًا حساب ولا عمل، لیکن کل قیامت کے دن حساب ہی حساب ہوگا، حساب و کتاب ہوگا، عمل کرنے کا کوئی موقع انسان کو ہاتھ نہیں لگے. میرے بھائیوں، ہماری زندگی سے ایک اور سال کا خاتمہ ہونے جا رہا ہے، ایک اور سال ختم ہونے جا رہا ہے، لیکن کچھ لوگ ہیں کہ ایسے موقع پر عیسائیوں اور یہودیوں کی کفار و مشرکین و منافقین کی تقلید کرتے ہوئے بھی ان کی خوشی میں شامل ہوتے ہیں، سوچتے ہیں کہ ہم اور ایک سال بڑے ہو گئے. ایسے لوگوں کو سوچنا چاہیے آپ ایک سال بڑے نہیں ہوئے، آپ کی عمر 30 سال تھی، 31 کے ہو گئے، آپ کی عمر 55 50 کی تھی، آپ 51 کے ہو گئے. اسی طریقے سے میرے بھائیوں، ہر انسان بچہ ہو کہ جوان ہو، بوڑھا ہو کہ مرد ہو کہ عورت ہو، ہر انسان اپنی انتہا کو پہنچ رہا ہے، ہر انسان اپنی انتہا کو پہنچ رہا ہے. میرے بھائیوں، یہ زندگی اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے. اللہ رب العالمین نے اس زندگی پر اگر آپ کو جو ہے صحت عافیت سے نوازا، اللہ رب العالمین نے آپ کو تندرستی عطا فرمائی، تو غنیمت پہ غنیمت اللہ رب العالمین نے زندگی دی، صحت و عافیت کی زندگی اللہ رب العالمین کو عطا فرمائی. تو ہمیں ایسے موقع پر کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں اپنے نفس میں، اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھنا چاہیے، اور ہماری جو باقی زندگی ہے، جتنے سال بھی بچی ہے، ان عمروں میں، ان بقیہ زندگی میں ہمیں اور آپ کو زندگی کیسی گزارنی ہے. وہ مشہور و معروف حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اغتنم خمسا قبل خمس، اے لوگو 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو. اللہ رب العالمین نے تمہیں زندگی دی ہے، موت سے پہلے اسے غنیمت سمجھو. یہ دنیا جس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الدنیا مزرع الآخرہ، یہ دنیا آخرت کی تیاری کے لیے ہے، اس دنیا میں عیش و مستی کے لیے نہیں، اس دنیا میں اپنی منمانی زندگی گزارنے کے لیے نہیں. اگر منمانی زندگی گزارو گے، جب موت تمہیں آپ پکڑے گی، تم اس وقت اللہ رب العالمین سے مہلت مانگو گے، ذرا سی مہلت مانگو گے، کسی بھی صورت تمہیں مہلت نہیں دی جائے گی، کسی بھی صورت تمہیں مہلت نہیں دی جائے گی. اس لیے 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو. وَصِحَتَكَ قَبْلَ سُقْمِكَ، اور اسی طریقے سے جو جوانی ہے، تندرستی ہے، صحت و عافیت ہے، اسے بھی اللہ رب العالمین کی طرف سے غنیمت سمجھو. کب بیماری آ جائے، کون انسان کس بیماری میں مبتلا ہو جائے، کوئی ٹھکانہ نہیں. ہٹھا کھٹا انسان، چلتا پھرتا انسان بستر پکڑ لیتا ہے، بستر مرگ میں مبتلا ہو جاتا ہے. اسی لیے جو جوانی اللہ رب العالمین نے آپ کو دی ہے، اسے بھی غنیمت سمجھو. اور اسی طریقے سے میرے بھائیوں، وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ، اسی طریقے سے آپ جو اللہ رب العالمین نے آپ کو خالی اوقات دیے ہیں، عبادت کے لیے، نمازوں کے لیے، روزے کے لیے، ذکر و اذکار کے لیے، تلاوت قرآن کے لیے، اسے بھی اللہ رب العالمین کی طرف سے بہت بڑی غنیمت سمجھو. ورنہ انسان ایسا ہوتا ہے، بیوی بچوں کے لیے مشغول ہو کر کے، اپنے مال و دولت میں مشغول ہو کر کے، اپنے کاروبار میں مشغول ہو کر کے اللہ کو بھلا بیٹھتا ہے، فکر آخرت کو بھلا بیٹھتا ہے، مسجد میں آنے تک کی اسے نوبت نہیں ہوتی. میرے بھائیوں، اللہ نے آپ کو خالی اوقات دیے ہیں ذکر و اذکار کے لیے، تلاوت قرآن کے لیے، اللہ رب العالمین کی عبادت اور بندگی کے لیے. اسے اللہ رب العالمین کی بہت بڑی غنیمت سمجھو. ورنہ انسان
دنیاوی چیزوں میں مشغول ہو کر کے، مصروف ہو کر کے اللہ کو بھول بیٹھتا ہے، آخرت کو بھول بیٹھتا ہے، قبر کی زندگی کو بھول بیٹھتا ہے، برزخ کی زندگی کو بھول بیٹھتا ہے۔ میرے بھائیو، وہ زندگی آپ کی اصلی زندگی ہے، یہ دنیا اسی کی تیاری کے لیے آپ کو عطا کی گئی ہے، اسی لیے اس کی تیاری کیجئے۔ یہ زندگی کتنی بہت بڑی غنیمت ہے۔ وہ حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، ابن ماجہ وغیرہ کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو آدمی آئے اور دونوں نے ایک ساتھ اسلام قبول کیا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد ہوتا ہے، ہر انسان برابر نہیں ہوتا، کوئی کسی کام میں آگے ہوتا ہے، کوئی کسی کام میں آگے ہوتا ہے۔ دونوں میں سے ایک آدمی زیادہ نمازیں پڑھا کرتا تھا، صدقات و خیرات بھی زیادہ کرتا تھا، لیکن ہوتا یہ ہے کہ ان میں سے جو آدمی زیادہ عبادتیں کرتا تھا، اس آدمی کا انتقال 1 سال پہلے ہو جاتا ہے، جبکہ دوسرا آدمی جو اس کے انتقال کے بعد 1 سال بعد اس کا انتقال ہوتا ہے، لیکن کیا ہوتا ہے کہ پہلے مرنے والا آدمی وہ پہلے انتقال کر چکا اور اسے شہادت کی موت نصیب ہوئی، اسے شہادت نصیب ہوئی۔ ایک آدمی خواب میں کیا دیکھتا، راوی بیان کرتے ہیں، میں نے خواب میں دیکھا کہ پہلے آدمی انتقال کرنے والا آدمی وہ بعد میں جنت میں جا رہا ہے، جبکہ بعد میں انتقال کرنے والا آدمی پہلے جنت میں جا رہا ہے۔ اسے بات سمجھ میں نہیں آئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، ان سے پہلے اور بھی صحابہ اکرام سے ملاقات کی، کسی نے کوئی اس کا صحیح جواب نہ دے پایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور کہا، اللہ کے رسول، میں نے خواب میں دیکھا کہ کچھ سالوں پہلے آپ کے پاس 2 آدمی آ کر کے اسلام قبول کیا تھا، جو زیادہ عبادتیں کرتا تھا، جسے شہادت بھی نصیب ہوئی، وہ آدمی بعد میں جنت میں جا رہا ہے، اور جو 1 سال تک زندہ رہا اس کے بعد اور اسے عام موت نصیب ہوئی، وہ آدمی پہلے جنت میں جا رہا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس خواب کی تعبیر کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ علیس قد مکث ھذا بعدہ سنۃ فادرک رمضان وصامہ وصلی کذا وکذا سجدۃ فی السنہ، کہ یہ جو پہلے جنت میں جانے والا آدمی ہے، اس کے پہلے جنت میں جانے کی وجہ یہ ہے کہ اس کے بعد 1 سال تک زندہ رہا، جس میں انہوں نے رمضان بھی پایا، رمضان کے روزے رکھے، نمازیں پڑھی، ان نمازوں اور روزوں اور صدقات و خیرات دوسری عبادتوں کی وجہ سے یہ بعد میں انتقال کرنے والا آدمی پہلے جنت میں چلے گیا، بعد میں انتقال کیا، لیکن اور اس کی موت بھی عام موت تھی، اور پہلے انتقال کرنے والا وہ اللہ رب العالمین کے راستے میں شہید ہوا، لیکن بعد میں جنت میں جا رہا ہے۔ وجہ کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، وجہ یہ ہے کہ یہ آدمی اسے 1 سال زیادہ ملی، جس میں انہوں نے نمازیں پڑھی، ذکر و اذکار کے، رمضان کے روزے رکھے، انہی عبادتوں کی وجہ سے آدمی پہلے جنت میں چلے گیا۔ میرے بھائیوں، یہ جو زندگیاں ہمیں اور آپ کو مل رہی ہے، لمبی عمر مل رہی ہے، یہ اللہ رب العالمین کی بہت بڑی غنیمت ہے، نعمت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک آدمی نے سوال کیا، ایک آدمی نے سوال کیا اللہ کے رسول سے، کہ اللہ کے رسول، سب سے بہتر آدمی کون ہے؟ سب سے بہتر آدمی کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے بہتر آدمی وہ ہے جو لمبی عمر پائے اور جس کے عمل بھی اچھے ہوں۔ طول العمر وحسن عملہ، جس کی عمر بھی لمبی ہو، جو عمر بھی زیادہ پائے اور جس کے اعمال بھی اچھے ہوں۔ اس کے بعد اس آدمی نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول، سب سے برا آدمی کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ سب سے برا آدمی وہ ہے جو عمر تو زیادہ پائے، لمبی پائے، لیکن اس کے اعمال بالکل گئے گزرے، گناہوں میں، سیئات میں، نافرمانی میں، فسق و فجور میں، لغویات میں گزرے، وہ انسان سب سے برا ہے۔ میرے بھائیوں، کبھی کسی انسان کی گھنٹی بج جائے کسی کو نہیں معلوم، کب کسی انسان کی گھنٹی بج جائے کسی کو نہیں معلوم، موت کا فرشتہ آ جائے، بھی بچوں کے سامنے سے آپ کو اٹھا کر لے کے چلا جائے، کچھ نہیں معلوم۔ اسی لیے بھلائی اسی میں ہے، بھلائی اسی میں ہے کہ ہم دنیا کے لیے سب کچھ کرتے ہیں، کیجئے، کوئی منع نہیں ہے، شریعت نے آپ کو کہیں بھی نہیں روکا ہے، لیکن جو زندگی اصل زندگی ہے اس کی بھی تیاری ہمیں اور آپ کو کرنی چاہیے۔ میں نے اپنے پچھلے خطبے میں ہی بتایا تھا کہ ایک انسان
اتنی دماغ تو اللہ رب العالمین نے، اتنا عقل و فہم تو اللہ رب العالمین نے ہر انسان کو دیا ہے کہ وہ انسان اپنی ہر آنے والی مصیبت سے پہلے تیاری کرتا ہے، ٹھنڈی آنے سے پہلے اس کے لیے تیاری کرتا ہے، لحاظ چادر کمبل کا انتظام کرتا ہے، گرمی کا موسم آنے سے پہلے وہ انسان اے سی پنکھے کولر کا انتظام کرتا ہے، لیکن آخرت کی تیاری کے لیے کوئی انسان آگے بڑھ کر کے نہیں جاتا، کوئی تیاری نہیں۔ ہمیں معلوم ہے مرنا ہے، اور موت ایسی حقیقت ہے جس سے نہ یہود و نصارہ کو انکار ہے، نہ کفار و مشرکین کو انکار ہے، نہ منافقین کو انکار ہے، نہ مرد عورت کسی کو انکار نہیں۔ دنیا کا واحد ایک ایسا سچا لفظ ہے جس سے کسی کو انکار نہیں۔ ہاں، موت کے بعد زندگی کیا ملنے والی ہے اس میں اختلاف ضرور ہے، لیکن موت سے کسی کو انکار نہیں ہے، موت سے کسی کو انکار نہیں ہے۔ تو جب ہمیں مرنا ہے اور مرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں یقین ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ ہم جو کچھ بھی کر کے جائیں گے اللہ رب العالمین کے سامنے ہمیں اس کا حساب و کتاب دینا ہے، تو اس کی تیاری ضرور کرنی چاہیے، وہی انسان صحیح معنوں میں کامیاب و کامران ہے۔ میرے بھائیوں، ایک واقعہ میں آپ کو سناؤں۔ حلیۃ الاولیاء ایک بہت ہی معرکۃ الآراء کتاب ہے، اس کے راوی، اس کے لکھنے والے رائٹر ابو نعیم اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ وہ راستے سے چل رہے تھے کہ ایک بوڑھے آدمی سے ان کی ملاقات ہو جاتی ہے۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ اس بوڑھے آدمی سے سوال کرتے ہیں۔ کیا سوال کرتے ہیں؟ اے میرے ابو جان، میرے چاچا جان، آپ کی کیا عمر ہے؟ آپ کتنے سال کے ہو گئے ہیں؟ بوڑھا آدمی جواب دیتا ہے 60 سنہ، میری عمر 60 سال کی ہو گئی ہے۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ عنہ سے کہنے لگے کہ آپ تو اللہ رب العالمین کے قریب ہو رہے کہ ہر انسان قریب ہوتا ہے، لیکن اب تو آپ اور بھی زیادہ اللہ رب العالمین سے ملاقات کے قریب ہو گئے ہیں۔ کہا کیسے؟ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث سنائی، اعمار امتی ما بین 60 الی 70، کہ میری امت کی اوسط عمر 60 سے لے کر کے 70 سال کے درمیان ہے۔ وَأَقَلُّهُم مَّن تَجَاوَزَ ذَلِكَ، اور بہت ہی کم لوگ ہوتے ہیں جو 70 کو پار کرتے ہیں، جو 70 کو کراس کر جاتے ہیں۔ اوسط عمر 60 سے لے کر کے 70 کے درمیان ہے، لہذا آپ کی عمر 60 ہو چکی ہے، آپ اللہ رب العالمین کے اور بھی قریب آ چکے ہیں ملاقات کے۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے جب ان کے سامنے بات کی، حضرت وہ بوڑھا آدمی چوکنا ہو گیا اور اس کے دل میں اللہ رب العالمین کا خوف پیدا ہو گیا اور کہنے لگا اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ راجعون۔ جب بھی ہمارے سامنے کوئی مصیبت آئے، کوئی پریشانی آئے، صرف موت کا خبر سن کر کے نہیں، جب بھی کوئی مصیبت پریشانی آئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ دعا سکھلائی کہ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ راجعون، کہ ہم اللہ کے لیے، ہمیں اللہ رب العالمین کے پاس ہی لوٹ کر کے جانا ہے۔ جب انہوں نے یہ بات کہی، حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کو نصیحت کا موقع مل گیا، اصلاح کا موقع مل گیا، اور کہنے لگے کہ جب ہمیں اور آپ کو اللہ رب العالمین کے پاس لوٹ کر کے جانا ہے، ہمیں اپنے کیے کا حساب دینا ہے، اپنی تمام زندگی، اپنی عمر، اپنی جوانی، اپنی صحت، اپنی فراغت کا حساب دینا ہے، تو پھر کیوں نہ ہم جو ہے اس سے بچنے کی کوشش کریں، نافرمانی سے بچنے کی کوشش کریں اور نیکیوں میں آگے بڑھیں۔ حضرت وہ بوڑھا آدمی حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ سے کہنے لگا اے حضور، مجھے بتلائیے عمل ہلا، اس سے بچنے کا کوئی راستہ ہے؟ یعنی میری جو پوری زندگی نافرمانی میں، گناہوں میں، سیئات میں، اللہ رب العالمین کی آیت کا انکار کرنے میں گزری، اس سے بچنے کا کوئی راستہ، اللہ رب العالمین کی پکڑ سے بچنے کا کوئی طریقہ ہے؟ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے اسے جو جواب دیا، میرے بھائیوں، اس مسجد میں جتنے بھی لوگ آئے ہوئے ہیں ان تمام لوگوں یہ نصیحت لے کر کے جائیں، حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے اس بوڑھے آدمی کو جو جواب دیا، وہ جواب میں چاہتا ہوں کہ ہر انسان، ہر بھائی، ہر جوان، ہر بوڑھا اس مسجد سے جائے، اس جواب کو لے کر کے جائے۔ کیا کہا حضرت فضیل بن عیاض نے؟ احسن فیما بقی یغفر لک ما قد مضی، کہ جتنی زندگی باقی ہے، جو گزر گیا اس میں افسوس نہیں کرنا، لیکن جو زندگی باقی ہے
اسے اچھی طریقے سے گزارو، کتاب و سنت کے مطابق گزارو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق گزارو، اللہ رب العالمین کی عبادت اور بندگی میں گزارو۔ فائدہ یہ ہوگا یغفر لک ما قد مضی، جو بقیہ زندگی جو زندگی گزر گئی ہے اللہ رب العالمین ان زندگی میں کیے گئے نافرمانیوں کو، گناہوں کو بھی اللہ رب العالمین معاف کر دے گا۔ جو زندگی گزر گئی ہے اور جو باقی ہے، باقی زندگی میں کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارو، اللہ رب العالمین تمہارے گزرے ہوئے زندگی میں جو تم نے نافرمانی کی ہے اسے بھی معاف کر دے گا۔ اور سنیے آگے اس حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے کیا فرمایا، وَإِذَا أَسَعْتَ فِيمَا بَقِي اخذت بما بقی و بما مضی، لیکن اے آدمی بوڑھے شخص، اگر تم نے اپنی بقیہ زندگی 2 سال کی ہو، 4 سال کی ہو، 10 سال کی، 20 سال کی ہو، جتنے سال بھی تمہارے باقی ہے، اگر وہ زندگی تم نے نافرمانی میں، اللہ رب العالمین کی نافرمانی میں اور گناہوں میں، سیئات میں، فسق و فجور میں گزاری، تو یاد رکھو جو زندگی گزار گئی ہے اللہ رب العالمین اس کا بھی حساب لے گا، اور جو زندگی باقی ہے اس کا بھی حساب لے گا۔ اب ہر انسان سمجھدار ہے، ہمیں کیا کرنا ہے، اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہو کر کے اگر ہمیں حساب دینا ہے تو یاد رکھیے اللہ رب العالمین جب پکڑنے میں آتا ہے بڑے سے بڑا انسان اس کے بھی دل کانپ اٹھتے ہیں۔ اسی لیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت میکائیل علیہ السلام کے بارے میں فرمایا، کیا فرمایا، حضرت جبرائیل علیہ السلام سے سوال کر کے مالی لا میکائیل قطو، کیا ہوا میں نے کبھی میکائیل کو ہنستے ہوئے نہیں دیکھا۔ میرے بھائیوں جنت و جہنم فرشتوں کے لیے نہیں، یہ صرف انسان و جنات کے لیے ہے، لیکن کیا بات ہے میکائیل جس کے لیے نہ جنت ہے نہ جہنم ہے، میں نے میکائیل کو کبھی ہنستے ہوئے نہیں دیکھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ منذ خلقت النار ما ضحک میکائیل، کہ جب سے اللہ رب العالمین نے جہنم کو پیدا کیا ہے میکائیل ہنسنا بھول گئے ہیں۔ میرے بھائیوں وہ جنت وہ جہنم جسے اللہ رب العالمین نے اپنے نافرمان بندوں کے لیے جہنم، اپنے فرما بردار لوگوں کے لیے جنت تیار کر رکھی ہے، وہ جہنم کتنا خطرناک ہے، اس کی آگ کتنی خطرناک ہے، اس کے عذاب کتنے خطرناک ہے، جسے دیکھ کر حضرت میکائیل جسے دیکھ کر حضرت میکائیل بھی ہنسنا بھول گئے۔ بتائیے میرے بھائیوں ہم اور آپ جیسے گنہگار لوگ اس عذاب میں اگر گرفتار ہو گئے، اللہ کی پکڑ میں آ گئے، اللہ کے سامنے ہمیں کھڑے ہو کر کے حساب دینا پڑ گیا تو ہمارا کیا انجام ہوگا؟ میرے بھائیوں آج عمل کا دن ہے، آج عمل کا دن ہے، عمل کر کے آگے بڑھے۔ آپ کو اللہ رب العالمین آپ کی بقیہ جو زندگی گزر گئی ہے اس میں آپ نے جو نافرمانی کی اسے بھی اللہ رب العالمین معاف کر دے گا۔ اور کہیں نہ کہیں اگر آپ کی زندگی باقی زندگی میں گناہوں میں، لغزشوں میں، فسق و فجور میں، لغویات میں گزرتی ہے، یقین مانیے آپ کو دونوں زندگی، گزری ہوئی زندگی اور باقی زندگی دونوں کا حساب دینا پڑے گا۔ پھر بھائیوں قرآن کریم اللہ رب العالمین نے اسی نقشے کو کھینچا ہے۔ ہر انسان یہ جو سال اور ایام گزر رہے ہیں یہ گزرتے ہی جائیں گے، مہینے گزریں گے، سال گزریں گے، ایام گزریں گے، ہفتے کے ہفتے گزر جائیں گے، لیکن یہ ایک وقت ایسا بھی آئے گا آپ بھی گزر جائیں گے، آپ کی روح نکل کے آپ کا قصہ ختم ہو جائے گا۔ میرے بھائیوں تو اللہ نے جو فرمایا ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، یقیناً اس میں دیکھنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ کیا نشانی ہے؟ ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں ایک جوان ہٹا گٹھا آدمی وہ اللہ کو پیارا ہو جاتا ہے، ایک بوڑھا 100 سال کا آدمی اسے بھی اللہ نے لمبی عمر عطا کی ہے۔ میرے بھائیوں ہم اور آپ دیکھتے ہیں کوئی انسان ایکسیڈنٹ کا سہارا ہو جاتا ہے، ایکسیڈنٹ ہو کر کے مر جاتا ہے، کوئی انسان بستر پہ مر جاتا ہے، کوئی انسان کام کرتے کرتے مر جاتا ہے، اللہ رب العالمین کو پیارا ہو جاتا ہے۔ اس سے معلوم یہ چلتا ہے کہ اللہ رب العالمین کی ذات ہی صرف بچنے والی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور ذات ایسی نہیں ہے جسے اللہ رب العالمین نے دوام عطا کی ہو، جسے ہمیشگی عطا کی ہو۔ اللہ رب العالمین کی صرف ذات ہے۔ کل من علیہا فان، ہر چیز جو اس دنیا میں سانس لے رہے ہر ایک کو فنا ہونا ہے، ہر ایک کو فنا ہونا ہے۔ میرے بھائیوں اسی لیے ہمیں اور آپ کو جو زندگی ہماری اور آپ کی بچی ہے اس میں
ہمیں اور آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ نئے سال کی آمد کے موقع پر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کتاب و سنت سے تو اس کے بارے میں کوئی ہمیں رہنمائی نہیں ملتی کہ نئے سال کے دن ہمیں روزہ رکھنا ہے، نماز پڑھنی ہے، کیا کرنا ہے۔ کتاب و سنت سے اس کے بارے میں ہمیں کوئی رہنمائی نہیں ملتی ہے، لیکن جو چیز ہمیں کرنا ہے کتاب و سنت نے اور اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں اسے نازل کر کے فرما دیا کہ انسان اپنے اوپر، اپنے نفس میں، اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھے۔ ہم ہر دن بھر کام کرتے ہیں، مہینہ کام کرتے ہیں، سال بھر کام کرتے ہیں، کسی چیز کا کوئی انتظام چلاتے ہیں، سال گزر جانے کے بعد ہم حساب و کتاب لگاتے ہیں، سوچتے ہیں کیا فائدہ ہوا، کیا نقصان ہوا۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، اس زندگی اپنے گریبان میں بھی جھانک کر کے دیکھیں کہ جو سال گزر گیا اس سال میں ہم نے اللہ رب العالمین کی کتنی عبادت کی، کتنی نافرمانیاں کی۔ اگر کوئی انسان اپنا محاسبہ کرے گا، اپنے اوپر جھانک کر کے دیکھے گا، وہ انسان گناہوں سے ضرور بچے گا۔ میرے بھائیوں، اگر ہم نے اپنا محاسبہ نہیں کیا، اپنے اوپر ہم نے غور نہیں کہ اپنے گریبان میں جھانک کر کے نہیں دیکھا، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کل قیامت کے دن ایسے لوگوں کے حق میں جب برا فیصلہ ہوگا، اس کے بائیں ہاتھ میں جب نامہ اعمال دیا جائے گا، اس کے حق میں جہنم کا فیصلہ ہوگا، وہ لوگ اللہ رب العالمین سے مہلت مانگیں گے، مہلت طلب کریں گے۔ اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ۔ اے لوگوں، موت کے آنے سے پہلے اللہ رب العالمین نے جو تمہیں مال و دولت دیا، اس مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرو، موت آ جائے گی۔ یہ اللہ رب العالمین نے یہ نہیں فرمایا کہ تم اپنے اولاد کے لیے چھوڑ جاؤ، تمہاری اولاد تمہارے مرنے کے بعد صدقہ و خیرات کریں گی، بلکہ موت کے آنے سے پہلے اللہ نے جو بھی تمہیں دیا ہے اس مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، لہٰذا وہ شخص جس کے بائیں ہاتھ میں عمل نامہ دیا گیا ہوگا، جن کے حق میں جہنم کا فیصلہ ہوا ہوگا، وہ لوگ کیا کہیں گے؟ اے میرے رب، اے ہمارے پروردگار، اے اللہ رب العالمین، ہمیں کچھ مہلت دیجئے، ہمیں دنیا میں بھیج دیجئے۔ فَأَصَّدَّقَ، ہم دنیا میں جا کر کے کیا کریں گے؟ صدقہ تو خیرات کریں گے، وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور ہم نیک لوگوں میں سے ہو جائیں گے۔ ہم صدقہ تو خیرات کریں گے اور نیک لوگوں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ رب العالمین مہلت عطا فرمائے گا ایسے لوگوں کو؟ ہرگز نہیں، کسی بھی انسان کو مہلت نہیں دی جائے گی، ذرا سے بھی مہلت نہیں دی جائے گی۔ اور جو آیت میں نے ابھی تلاوت کی، اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، کہ جو انسان کی موت جو مقرر ہے، زندگی مقرر ہے، موت کا وقت مقرر ہے، ولادت کا وقت مقرر ہے، جب انسان کا وقت مقرر آ جائے پھر اسے ایک لمحے آگے اور نہ ایک لمحہ پیچھے ہونے کا موقع دیا جائے گا۔ میرے بھائیوں، یہ زندگی ہمیں اور آپ کو ملی ہے، یہ سال، یہ دن، یہ مہینے، یہ رات اور دن، یہ سورج اور چاند اپنے اپنے اوقات کے حساب سے، اپنے مقررہ اوقات کے حساب سے اپنے رستے پر چل رہے ہیں، یہ آتے اور جاتے رہیں گے، لیکن اپنی زندگی اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم جو ہے یہ سال اور ایام تو رہ جائیں گے لیکن ہم اس دنیا سے جدا ہو جائیں گے، ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اس دن کی تیاری کیجئے جس دن کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وہ دن اتنا خطرناک ہوگا کہ مائیں اپنی حمل کو گرا دیں گی، دودھ پلانے والی عورت اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی۔ ایسے موقع کے لیے ہمیں اور آپ کو تیاری کرنی ہے۔ وہ دن کتنا خطرناک ہوگا، وہ دن کتنا بھیانک ہوگا، وہ دن کتنا المناک ہوگا۔ اس دن کی اگر ہم نے تیاری نہیں کی میرے بھائیوں، تو یقین مانیے انسان سب سے زیادہ گمراہی میں ہے، انسان وہ ناکام و نامراد ہونے والا ہے۔ ایک انسان کے بارے میں اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ یہ دنیا محض دھوکے کا سامان ہے، اس دنیا محض دھوکے کا سامان ہے۔ وقت نہیں ہے میں دنیا کی حقیقت آپ کے سامنے رکھتا۔ میرے بھائیوں، یہ دنیا جو ہے بڑی میٹھی ہے، بڑی میٹھی ہے۔ اس دنیا کی اس میٹھے پن میں جو انسان شکار ہو جاتا ہے، اس دنیا کی سرسبز و شادابی کو جو انسان حاصل کرنے پہ کھڑا ہو جاتا ہے، اس کی دنیا بھی برباد ہو جاتی ہے، اس کا آخرت بھی برباد ہو جاتا ہے۔ اسی لیے ہمیں اور آپ کو جنت پانے کی کوشش کرنی ہوگی۔ صحابہ کرام کی زندگی اٹھا کر کے دیکھیں، سلف صالحین کی زندگی اٹھا کر کے دیں گے، آپ کو پتا چلے گا کہ صحابہ کرام اس جنت کو پانے کے لیے کتنی محنتیں کرتے تھے، کتنی مشقتیں کرتے تھے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اپنے ان کے لڑکے حضرت عبداللہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ جنگ احد کے موقع پر اپنے والد کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کا اعلان کیا. حضرت جابر کہنے لگے اے میرے والد جان، اے میرے ابو جان، مجھے اجازت دیجئے میں اس جنگ میں شریک ہوں گا. ابو جان کیا کہتے ہیں؟ اے میرے بیٹے، میرے لختے جگر، تم اس دنیا میں رہو، تمہاری عمر بہت لمبی ہے، لیکن میں اپنے اختتام کو پہنچ چکا ہوں، اس جنگ میں شریک ہونے دو. مجھے گمان ہے کہ اس جنگ میں شہید ہونے والا پہلا شخص میں ہوں گا. حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جنگ میں شریک ہوتے ہیں. 60-70 سال کے وہ بوڑھے آدمی، وہ صحابی رسول جنگ میں شریک ہوتے ہیں. اللہ رب العالمین کی طرف سے انہیں شہادت نصیب ہوتی ہے. میرے بھائیوں، کیوں؟ اور معلوم آپ کو ہونا چاہیے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، بلکہ 9 بیٹیاں تھی، اور صرف ایک بیٹے حضرت جابر تھے. اپنے ایک بیٹے کو چھوڑ کر کے، اپنی 9 بیٹیوں کو چھوڑ کر کے وہ جنگ میں شریک ہوئے، اور شہادت کو انہوں نے چاہا تو اللہ رب العالمین اسے شہادت بھی عطا فرمائی. کیوں؟ اسے جنت کا شوق تھا، جنت کی طلب تھی. میرے بھائیوں، جہنم سے بچنے کا اتنا ڈر تھا اور خوف تھا. اللہ رب العالمین نے اس کے وہم و گمان کے مطابق اس کے ساتھ عمل فرمایا کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے جنگ احد میں سب سے پہلے شہید ہونے والا شخص صحابی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. میرے بھائیوں، پتہ یہ چلا کہ ہم اپنی عمر، اپنی زندگی کی تمام تر کاوشیں، قد و کاوشیں، اپنی زندگی تمام تر لمحات، تمام تر پل اللہ رب العالمین کی عبادت میں گزارے. دن اللہ کی عبادت میں، رات اللہ کی عبادت میں، ہمارا ہر لمحہ اللہ رب العالمین کی عبادت و بندگی میں گزارے. اس کے باوجود کوئی انسان جنت کا مستحق نہیں بن سکتا جب تک کہ اللہ رب العالمین کو فضل و کرم ہمارے ساتھ نہ ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، اللہ کے رسول، کیا آپ بھی اللہ کے فضل و کرم کے بغیر جنت میں نہیں جا سکتے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، ہاں میں بھی اللہ کے فضل و کرم کے بغیر جنت میں نہیں جا سکتا جب تک کہ اللہ کا فضل و کرم شامل حال نہ ہو. میرے بھائیوں، عبادت و بندگی کے ساتھ اللہ رب العالمین سے دعا کیجئے، اور اللہ رب العالمین سے یہ بھی دعا کہ اللہ رب العالمین ہمارے اعمال کو قبول فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکیوں میں آگے بڑھ کر کے نیکیاں کرنے اور اسی طریقے سے نیک کاموں میں آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہمارے لغزشوں کو معاف فرمائے. اللہ رب العالمین ہماری خطاؤں کو، ہماری لغویات کو اللہ رب العالمین معاف فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم. حضرات، آپ کو معلوم ہوگا لگ بھگ 2-4 مہینے سے مدرسے کا اعلان ہو رہا ہے. الحمدللہ مدرسے کا